السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یہ کمنٹ ہم لے رہے ہیں محمد شاہد جمال انصاری کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ جوتا یا چپل کے اوپر کھڑے ہو کر جنازے کی نماز پڑھنا کیسا ہے۔ اس سوال کا جواب تقریباً 3 یا 4 ہفتے پہلے دیا جا چکا ہے، لیکن جب سوال آیا ہے تو اس کا جواب دینا ضروری سمجھ رہا ہوں۔ اس بارے میں یہ بات سمجھ لیں کہ جوتا یا چپل پہن کر جنازے کی نماز پڑھنے کی صورت میں پورا جوتا یا پورا چپل جو ہے وہ دونوں اور ان کی جگہ، جس جگہ پر آپ ان کو پہن کر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، اس جگہ کا پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر جوتے چپل کا کوئی بھی حصہ ناپاک ہوگا یا جوتے چپل کی جگہ ناپاک ہوگی جس جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس کی ناپاکی بقدر مانع ہے، یعنی اتنی ناپاکی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے نماز پڑھنا منع ہے، تو ایسی صورت میں پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ سیدھی بات آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ اسی طرح سے یہ بھی سمجھ لیں کہ جو جوتے پیشاب گھروں میں، پاخانوں میں لے کر جائے جاتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ناپاک ہی ہوں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ آج کل کے جو پیشاب پاخانے ہیں بہت زیادہ ماڈرن، بہت زیادہ ہائی فائی ہیں، بہت زیادہ اچھے اور صاف ستھرے ہوتے ہیں، بہت صفائی ان کے اندر ہوتی ہے، تو وہاں جانے والے جو چپل اور جوتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ناپاک ہی ہوں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ کیونکہ ویسے بھی عام طور سے لوگ جب ان کو جب پیشاب پاخانہ کرتے ہیں تو اس کے بعد میں یعنی پانی وغیرہ کا اچھی طرح سے استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پوری امید یہ ہوتی ہے کہ وہ ناپاک نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے جوتوں کے نیچے جو ہم بیت الخلاء وغیرہ میں جوتے چپل لے کر جا رہے ہیں، ان جوتے چپلوں کے نیچے اگر ناپاکی لگ بھی جائے تو بھی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ وہ چلنے سے اور رگڑنے سے، یعنی چلتے ہیں ہم ان کو پہن کر پھر رگڑے بھی جاتے ہیں، تو رگڑنے سے چلنے سے وہ ساری کی ساری ناپاکی دور ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن احتیاط پھر بھی اسی میں ہے کہ آدمی جوتے چپل نہ پہن کر نماز نہ پڑھے، بلکہ ان کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ یہ بھی سمجھ لیں کہ جب انسان جوتے چپل پہن کر نماز پڑھے گا تو جسم کے کپڑوں کی طرح وہ جو جوتے چپل ہیں وہ بھی انسان کے تابع ہوں گے، اس لیے جگہ کی طرح ان کپڑوں کا، ان جوتوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ جس طرح سے وہ جگہ پاک ہونا ضروری ہے جس جگہ پر ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، اسی طرح سے ان جوتوں اور چپلوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اور اگر جوتے چپلوں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے گی تو ایسی صورت میں وہ جوتے چپل انسان کے تابع نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی شخص جوتے چپل کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو صرف جوتے چپل کے اس حصے کا پاک ہونا ضروری ہے، اس حصے کا پاک ہونا کافی ہے جس پر آدمی کا پیر ہو۔ جگہ کا یا جوتے چپل کے تلے کا یا اس کے چاروں طرف کا یہ پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر جوتے چپل بالکل الگ کر کے نماز پڑھی جائے، زمین پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں زمین کے اس حصے کا پاک ہونا ضروری ہے جہاں پر ہمارے پیر رکھے ہوئے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ پورا ہی مسئلہ اور تمام ہی باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح سے آ گئی ہوں گی۔ خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ آپ جن جوتے چپلوں کو پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں وہ جوتے چپل پورے کے پورے پاک ہونے چاہیے، اور جس جگہ پر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی پاک ہونے چاہیے۔ اور اگر آپ جوتے چپل کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں تو جوتے چپل کا صرف وہ حصہ پاک ہونا چاہیے کہ جہاں پر آپ کے پیر رکھے ہوئے ہیں، بس۔ جوتا یا چپل چاروں طرف سے یا نیچے سے ناپاک ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ زمین پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں زمین کے اس حصے کا پاک ہونا ضروری ہے جہاں پر آپ کے پیر رکھے ہوئے ہیں۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ شکریہ۔ سبسکرائب ٹو مفتی خالد قاسمی and like share the video.